یہ کہانی ایک ایسے جنگل کی ہے جہاں سب کچھ جھوٹ تھا سوائے اس ایک چیز کے جو تمہیں آخر تک دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ ارمان ایک عام لڑکا نہیں تھا، وہ ڈر کو چیلنج کرنے والا انسان تھا۔ اس کا بھائی زین 3 دن پہلے اس جنگل میں غائب ہو گیا تھا۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے کہا، بیٹا اس جنگل میں کچھ ہے جو انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا، مگر ارمان نے صرف ایک بات کہی، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ جیسے ہی ارمان جنگل میں داخل ہوا، دن کی روشنی بھی مدھم ہونے لگی۔ نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی آواز، صرف خاموشی۔ اور پھر اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہلکی سی سرسراہٹ، زمین پر عجیب نشان تھے، لمبی رینگتی ہوئی لائن، درختوں پر گہرے نشانات، جیسے کسی طاقتور چیز نے انہیں نوچا ہو۔ اور پھر خون کے تازہ دھبے۔ ارمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ارمان نے دیکھا ایک زخمی آدمی۔ زخمی آدمی، کانپتی آواز۔ وہ آواز نہیں کرتا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ارمان نے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ زخمی آدمی بولا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، درخت جھکنے لگے، اور پھر اندھیرے میں سے ایک دیوہیکل سایہ ابھرا۔ ایک بہت بڑا سیاہ سانپ۔ اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ارمان ڈرتے ہوئے۔ پھر ارمان نے دیکھا اس کا بھائی زین اس سانپ کے سامنے کھڑا تھا، مگر زین ڈرا ہوا نہیں تھا۔ زین پرسکون، ارمان رک جاؤ، یہ تمہیں مار دے گا۔ زین بولا، نہیں، یہ ہمیں بچا رہا ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ کچھ لوگ اس جنگل میں خزانے کے لیے آئے تھے۔ وہ درخت کاٹ رہے تھے، زمین کھود رہے تھے۔ یہ سانپ اس جنگل کا محافظ تھا۔ وہ صرف ان لوگوں کو ختم کرتا تھا جو جنگل کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ارمان نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو دنیا سے چھپائے گا۔ اس کہانی سے ہمیں ہی سبق ملتا ہے کہ ہر طاقت انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر اندھیرا خطرہ نہیں ہوتا، اور ہر خوفناک چیز دشمن نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہمیں ڈرانے والا لگتا ہے، وہی دراصل حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔